چوں کفر از کعبہ برخیزد کجا ماند مسلمانی۔ جب میں پہلی جماعت کا طالب علم تھا تو میرے ساتھ کے ہم عمر بچے بڑی مشکل سے پہلی جماعت کی اردو کی کتاب پڑھ کر سناتے تھے۔ اس وقت بھی میرے پیارے اللہ تعالیٰ کا مجھ پر بڑا احسان تھا۔ مجھے پڑھتے پڑھتے سبق زبانی یاد ہو جایا کرتا تھا۔ جب پہلی جماعت کا قاعدہ میں نے اپنے والد صاحب کو زبانی سنا دیا تو انہوں نے بہت خوش ہو کر مجھے 1 روپیہ انعام دیا، جو اس زمانے میں ایک گراں قدر رقم تھی۔ اس کے بعد انہوں نے ہمیشہ میری تعلیمی کامیابیوں کو بے حد سراہا۔ مجھے ان سے بے انتہا محبت تھی۔ ان کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے بے حد ذوق و شوق سے پڑھا کرتا تھا اور میں ان کا سب سے چہیتا بیٹا تھا۔ تعلیمی میدان میں نے جتنی بھی کامیابیاں سمیٹیں وہ سب ان کی حوصلہ افزائی کی مرہون منت ہیں۔ میری اپنے دادا جان سے بھی بے انتہا دوستی تھی۔ وہ ہمارے ساتھ نہیں رہتے تھے۔ چشتیاں میں ہماری 2.5 مربع اراضی تھی، وہ اس میں اپنی نگرانی میں کاشت کرواتے تھے۔ میری ان سے باقاعدہ خط و کتابت ہوتی تھی جس میں وہ مجھے ہر طرح اچھی پڑھائی کی طرف راغب کرتے تھے۔ ایک خط میں انہوں نے لکھا، بیٹا تم اچھا پڑھو، اگر تمہاری پڑھائی کے اخراجات کے لیے ہمیں اپنی زمین بھی بیچنی پڑے تو ہم اسے بیچ ڈالیں گے، بس تم صرف اور صرف اپنی پڑھائی کی طرف توجہ دو۔ میں 7ویں جماعت میں سینٹرل ماڈل اسکول لاہور میں آ گیا۔ 8ویں جماعت میں میرے ایک کلاس ٹیچر مظفر صاحب تھے۔ ان کا تعلق مظفر گڑھ کے کسی دیہات سے تھا۔ وہ ہمیں بڑی محنت اور توجہ کے ساتھ پڑھایا کرتے تھے۔ ایک دفعہ انہوں نے ایک بچے کو اچھا نہ پڑھنے پر ایک ڈنڈا رسید کیا۔ وہ بچہ کسی وزیر کا بیٹا تھا۔ اس نے ہیڈ ماسٹر صاحب کو شکایت کر دی۔ انہوں نے مظفر صاحب کو اپنے دفتر بلا کر ہاتھ ہولہ رکھنے کی تاکید کی۔ اب استاد محترم جس لڑکے کی پڑھائی اچھی نہیں ہوتی دیکھتے تھے اسے کہتے، اپنے پیو کو لکھوا کے لے آؤ، اگر میں فیل ہو گیا تو میرا استاد ذمہ دار نہیں ہوئے گا۔ مظفر صاحب ہاسٹل کے ایک لڑکے کو ٹیوشن پڑھاتے تھے۔ حالانکہ اس زمانے میں ٹیوشن کا کوئی رواج نہیں تھا۔ وہ اس لڑکے سے 60 روپے ماہانہ لیتے تھے۔ جب انہوں نے ہاسٹل آ کر پڑھانا شروع کیا تو مجھے انہوں نے کہا کہ میں انگلش کا کوئی مضمون لکھ کر لے آیا کروں اور وہ اس میں غلطیوں کی تصحیح کر دیا کرتے، اور یہ بالکل فری کوچنگ تھی، اور اس کی آفر انہوں نے خود کی۔ سال کے آخر میں جب میں نے 8ویں جماعت کا لاہور بورڈ کا امتحان دیا تو میں نے 900 میں سے 723 نمبر حاصل کیے اور 32 روپے ماہانہ وظیفہ کا حقدار ٹھہرا۔ یہ مظفر صاحب کی مشفقانہ توجہ اور عنایت سے ممکن ہوا۔ اللہ تعالیٰ انہیں اجر عظیم دے، آمین۔ 9ویں جماعت میں عظیم صاحب ہمارے کلاس انچارج تھے۔ امریکنوں کی طرح کوئی 6.5 فٹ طویل، قد و قامت کی باروب شخصیت کے مالک، اس میں بامسمہ انسان تھے۔ نہ جانے انہوں نے میرے اندر کیا خصوصیات دیکھیں کہ انہوں نے ہاسٹل وارڈن ہونے کی حیثیت میں مجھے چیف پریفیکٹ اور میس مینیجر نامزد کیا۔ وہ جونیئر کیڈٹ کور کے انچارج بھی تھے جو کہ اسکول کے بچوں کو فوجی ٹریننگ تربیت بہم پہنچاتے تھے۔ ان کے پاس فوج کی طرف سے اعزازی کیپٹن کا رینک تھا۔ انہوں نے مجھے کیڈٹ انہوں نے مجھے ایڈجوٹنٹ JCC مقرر کیا۔ اسکول میں تقریری مقابلے میں بھیجا جس میں میں اول آیا۔ اسکول کی انجمن اردو کا نائب صدر منتخب ہوا۔ یہ سب میرے اوپر ان کی مہربانیوں اور عنایتوں کی وجہ سے تھا، اور وہ مجھے بہت اچھا طالب علم جان کر میرے ساتھ میرے باپ جیسا سلوک کرتے تھے۔ ایک مرتبہ وہ کلاس میں اپنے لیکچر کے دوران کسی انتہائی ضروری کام کی وجہ سے ہیڈ ماسٹر کے دفتر گئے اور ایک لڑکے کی ڈیوٹی لگا گئے کہ جو ان کی غیر موجودگی میں کمرہ جماعت میں باتیں کرے گا اس کا نام لکھ لینا، میں آ کر اسے سزا دوں گا۔ جب انہیں باتیں کرنے والے لڑکوں کی لسٹ فہرست دی گئی تو اس میں میرا نام بھی درج تھا۔ جب وہ ڈنڈا لے کر میری نشست پر آئے تو انہوں نے فارسی کا یہ جملہ مجھے مخاطب کر کے سنایا اور اس کا اردو ترجمہ بھی بتایا، چوں کفر از کعبہ برخیزد کجا ماند مسلمانی۔ اگر کعبے سے ہی کفر نکلنا شروع ہو جائے تو ایک عام مسلمان کیا کرے گا؟
اس کے بعد انہوں نے مجھے مقررہ سزا کا ایک ڈنڈا رسید کیا۔ ڈنڈے کی تکلیف تو چند منٹوں میں رفع ہو گئی، لیکن اس جملے کی تکلیف اور کسک پچھلی نصف صدی سے نہیں بھلا پایا۔ استاد گرامی قدر نے سزا دیتے ہوئے بھی مجھے یہ نوید سنائی کہ تم بہت اچھے طالب علم ہو، تمہیں یہ عامیانہ رویہ اختیار کرنا زیب نہیں دیتا۔ میں اپنے اس استاد عظیم کی عظمت کو کبھی فراموش نہیں کر پایا۔ اللہ تعالیٰ انہیں اجر عظیم عطا فرمائے اور ان کی مغفرت فرمائے، آمین۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے 70 سالہ طویل زندگی میں بے شمار نعمتوں سے نوازا۔ مجھے ایک مشفق باپ دیا جو کہ ایک بہترین انسان اور اللہ کا برگزیدہ بندہ تھا، جو ہر دم اللہ کا شکر ادا کرتا تھا اور دوسروں کے ساتھ اس کا بہترین برتاؤ تھا۔ بہت ہی پیار کرنے والی ماں دی، مجھے چاہنے اور پیار کرنے والے بہن بھائی دیے، بہت ہی مخلص اور چاہنے والے دادا دادی اور نانی جان دیے، بہترین بیوی عطا کی جس نے میری بے انتہا خدمت کی اور اپنے صبر اور اپنی برداشت کے ساتھ میری غلطیوں سے صرف نظر کیا۔ میں نے ان سے بہت کچھ جانا اور اس جیسا ہونے کی کوشش کرتا رہا، لیکن اس کی پوری کوشش اور تعاون کے باوجود میں اس کی طرح کامیاب انسان نہ بن پایا۔ مجھے ساری زندگی حسرت ہی رہی کہ میں اس جیسا ہو جاؤں، لیکن اس میں لگتی ہے محنت زیادہ، اور میں ٹھہرا ایک نکما آدمی بقول مرزا غالب کسی ہنر میں بھی یکتا نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے بہترین اولاد سے نوازا، 4 بیٹے اور ایک بیٹی، ایک سے بڑھ کر ایک، ماں باپ کی خدمت کرنے والے۔ ان کے بعد 9 پوتے پوتیوں سے نوازا، اور ان سب کے ساتھ میری بہت دوستی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بہترین صحت سے نوازا، بہت اچھا حافظہ دیا، دنیا جہان کی بہترین نعمتوں سے نوازا، لیکن ان تمام نعمتوں کے ہوتے ہوئے میں نے تمام عمر کیا کیا؟ افسوس صد افسوس، ایک ناکام و نام مراد زندگی۔ یا اللہ معاف کر دے، آمین۔ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ میں اپنے مہربان مالک کا ساری عمر نافرمان بندہ بن کر رہا۔ میں نے ساری عمر میں کبھی موت کے بارے میں نہ سوچا۔ ساری عمر میں نے غلطیوں، کمیوں، کوتاہیوں کے انبار لگا دیے، اور پھر وہی ہوا، اللہ تعالیٰ کا ڈنڈا کرونا کی شکل میں مجھے رسید ہوا، اور میں موت سے ہمکنار ہو رہا تھا کہ رحمت خداوندی نے مجھے ایک مرتبہ دوبارہ مہلت عمل دینے کا فیصلہ کر لیا کہ شاید یہ بندہ توبہ استغفار کر لے۔ شدید بیماری سے ہوش میں آنے پر میں زار و کتار رو رہا تھا اور اپنے مالک سے فریاد کر رہا تھا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اور جب مجھے مشین کے ساتھ آکسیجن ملتی تو ہر ایک سانس لینے کی آواز کے ساتھ میری زبان پر اللہم لک الحمد و لک الشکر کا ورد جاری ہو جاتا۔ شاید کچھ لوگوں کو سب نعمتیں بآسانی مل جانے پر بھی اپنے مالک کا شکر از خود ادا کرنے کی توفیق نصیب نہیں ہوتی۔ انہیں نعمتوں کی مدہوشی سے جگانے کے لیے اللہ تعالیٰ کا کوڑا ہی آ کر یہ کام سر انجام دیتا ہے۔ یا اللہ، میں تیرا نافرمان گناہ گار بندہ ہوں، میں نے ساری عمر نافرمانی میں گزار دی۔ اس پر متضاد اپنے آپ کو بڑا پاک باز خیال کرتا رہا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا مالک، مجھے معاف کر دے، میں صدق دل سے توبہ کرتا ہوں، میرا نامہ اعمال میں سارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دے، آمین۔